الحمد لله الذي بكرة وأصيلا، والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے، اسی کا فضل و شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو ایک کے بعد دیگر مبعوث فرمایا تاکہ اللہ کے بندوں کی اصلاح ہو جائے اور ان کے اندر کفر اور شرک، ظلم اور دیگر جتنی خدا سے بغاوت کرنے والی چیزیں ہیں ان تمام سے ان کو دور رکھیں. حضرات انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جس طرح آپ نبی آخری ہیں تو آپ کی امت بھی آخری ہے اور آپ کا لایا ہوا دین بھی آخری ہے. اس کے بعد کوئی امت بھی نہیں آئے گی، کوئی نیا دین بھی نہیں آئے گا، نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی کتاب، کوئی وحی نازل نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں اس کی اشارہ فرمایا. سورہ احزاب کی جو مشہور آیت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مردوں کے باپ نہیں ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا کہ وہ خاتم النبیین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. احادیث میں صحیح ستہ اور دیگر روایتوں کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو تقریباً 20 سے زائد حدیثیں موجود ہیں. اس
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں وضاحت کے ساتھ، کہیں اشارتاً، کہیں تصریحاً آپ نے صاف فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، اس کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے۔ حدیثیں دونوں قسم کی موجود ہیں، بعض حدیثوں میں بالکل صاف صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک روایت میں ولا امت بعدی کو، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ولا امت بعدی کو، اور تمہارے بعد کوئی امت بھی نہیں آئے گی۔ مشکات کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا وسعل قہاتین، اللہ کے نبی نے یوں اشارہ فرمایا، وہاکذا اشار بالسبابتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں ایسے قریب قریب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارتاً کنایتاً فرمایا، یہ علماء جانتے ہیں یہ اشارہ اور کنایہ کیا ہے، تو فرمایا کہ جس طرح دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی اور چیز مانی نہیں ہو سکتی، ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، یہ دونوں بالکل قریب ہیں اور ان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، دو انگلیوں کے درمیان زیادہ دوری نہیں ہے، بالکل قریب قریب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب کہ انا وسعت قہاتین، کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح قریب قریب ہیں جس طرح کی دو انگلیاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں آ چکا ہوں اور فوراً قیامت آ جائے گی، اب میرے اور قیامت کے درمیان کوئی تیسرا نبی نہیں آئے گا، کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، جو خود کے آئیں گے وہ جھوٹے اور دجال ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اشارتاً فرمایا، جسے علماء شرح حدیث ہی جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا قیامت کے ساتھ تعبیر فرمایا کہ میں اور قیامت، تو مطلب یہ ہوا کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ سب سے پہلے نبی تو حضرت آدم علیہ السلام، پھر سب سے آخری نبی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے درمیان تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام تشریف لائے، مختلف شہروں میں، مختلف قبائل میں، مختلف خطوں میں، مختلف اقوام میں تشریف لائے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو گویا آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس میں کئی اشارات پائے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو پشت مبارک میں مہر نبوت ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ مہر نبوت دو شانوں کے درمیان پچھلے حصے میں، گردن کے نیچے میں تھوڑے سے کبوتر کے انڈے کے برابر ایک چھوٹا سا مہر نبوت ہے۔ شمائل ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 8 حدیثیں لے کر آئے ہیں جو مہر نبوت کے متعلق جمع فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہر نبوت کب سے تھا، اس میں بھی اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اسی وقت یہ مہر نبوت لگا دی گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ معراج کی رات میں لگائی گئی، بہرحال وہ اختلاف الگ ہے، وہ اس پر مجھے آپ کو الجھانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مہر نبوت لگائی گئی، مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی کئی اشارے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث شمائل ترمذی ہے، اس کی کئی شروحات ہیں، اس کی ایک شرح ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب محمد اللہ محمد کی بہت جامع شرح ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت، یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ کے علاوہ کسی نبی میں مہر نبوت نہیں لگائی گئی۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ کے پشت مبارک میں یہ مہر ہے، تو پشت مبارک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ وہ یہ سیل مار دیا گیا، یہ خدائی سیل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پشت مبارک پر قدرتی طور پر یہ سیل رکھ دی گئی۔ یہ جو چھوٹا سا نبوت ہے، کبوتر کے انڈے کے برابر، کبوتر کے پہلے کے برابر، اس میں کچھ مسا ہے اور اس میں کچھ بال ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 حدیثیں لے کر آئی جس کے مطابق فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت پشت مبارک پر۔ آپ سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یہودیوں کو جب
کہ وہ بچہ مکے میں پیدا ہوگا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ بچہ بنو ہاشم عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوگا، اور تیسری علامت اس کی یہ بھی ہے کہ وہ یتیم پیدا ہوگا۔ اور سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انہوں نے یہودیوں نے دیکھا کہ آپ کے پشت مبارک میں مہر نبوت ہے تو سمجھ گئے کہ آخری نبی۔ سیرت مصطفیٰ میں مولانا ادریس صاحب کانڈوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت حلبیہ میں، تو یہ تمام سیرت کی کتابوں کے اندر یہ تمام تفسیرات میں ملتے ہیں۔ جب یہودیوں نے دیکھا وہ چیلا اٹھے، بلبلا اٹھے کہ ہمارے خاندان سے نبوت ختم ہو، تو یہ علامات پچھلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، تورات کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آخری نبی کی علامات کیا ہے کہ وہ مکے میں پیدا ہوں گے، ان کی ہجرت کا مدینے میں ہوگی، وہ ہاشم کے خاندان میں پیدا ہوں گے، اور اسی طرح وہ یتیم پیدا ہوں گے، اور ان کے پشت مبارک میں مہر نبوت ہوگی۔ وہ علامات کبھی کی تورات کے اندر یہ تمام تفصیلات موجود تھیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ اہل کتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اتنی ساری تفسیرات ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، وہ کتابوں میں پڑھ کر ظاہرانہ طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے۔ جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے منورہ جا رہے ہیں، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن سلام کون ہے؟ پورے تورات کا حافظ، پورے تورات کا عالم اور انجیل کا عالم، ان کے ٹکر کا کوئی عالم نہیں تھا یہودیوں کے اندر۔ اتنا زبردست عالم تھا، اتنے زبردست جاننے والے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے والے تھے تو 16 پورا مدینہ امٹ آیا آپ کے استقبال کے لیے۔ تو یہ خود فرماتے ہیں کہ وہ بھی ایک جگہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے تاکہ دیکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے دور سے دیکھا تو آپ بے ساختہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو بڑھتے لگے، بڑھتے چلے گئے، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو انہوں نے فوراً ایک تاریخی جملہ کہا کہ انہ لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے گواہی دے رہے ہیں جبکہ عبداللہ ابن سلام مدینے میں، اللہ کے نبی مکے میں، ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ ناتا نہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی تعلقات نہیں، لیکن تورات کے اندر اتنی تفصیلات موجود ہے، انجیل کے اندر موجود ہے، کیونکہ وہ حافظ تورات تھے، عالم تورات تھے، عالم انجیل تھے، تو وہ پوری کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ تو اس کے اندر جو کتابیں کے اندر جو بیان کیا گیا، آپ کے چہرے انور کو بیان کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فوراً بھانپ لیا، بلکہ سمجھ گئے، بلکہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ ہر بات پھیل جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس میں اشارتاً کہا گیا کہ انا وسعت کہاتین، کہ میں اور قیامت ایسے جیسے دو انگلیاں، ان دونوں کے درمیان کوئی زیادہ فصل نہیں ہے، زیادہ دوری نہیں ہے، بلکہ قرب ہے، اقرب پایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی آ چکے ہیں تو قیامت فوراً قائم ہو جائے گی، تو آپ اور قیامت کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو وہ جھوٹا اور کذاب۔ جامع ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میرے پاس 30 کذاب جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کا اعلان کریں گے، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، دجال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پیشن گوئیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں دی تو ان کے اندر احادیث کے اندر موجود ہے، تمام تفصیلات موجود ہیں۔ اب یہ زمانہ بعد نبوت کا ہوتا جا رہا ہے اور قرب قیامت سے قریب ہو رہا ہے، قرب قیامت کا ہے۔ جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں کہ فتنے، دجالی
فتنہ ہے، کہیں احمدیت کا فتنہ ہے، کہیں مرزائیت کا فتنہ ہے، اور کہیں عاملیت کا فتنہ ہے، کہیں کچھ اور نام سے یہ فتنے ہو رہے ہیں۔ اور کوئی دعویٰ کر رہا ہے، کوئی فیس بک کے اندر دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مسیح ہوں، کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں احمدی ہوں، کوئی اور دعویٰ کر رہا ہے کہ میں شکیل بن حنیف ہوں۔ اس کے ماننے والے موجود ہیں، اس کی تصدیق کرنے والے کا موجود ہے، خود بھی جہنم میں جا رہا ہے، دوسروں کو بھی جہنم میں لے کر۔ مولانا مفتی اعظم مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب جو لکھی ہے ختم نبوت، حضرت نے اس میں 101 دلائل آیات قرآنی کے ذریعے سے پیش کی۔ 101 آیتیں حضرت نے ان آیتوں کو لے کر مدلل ثابت کیا ہے کہ اس میں ختم نبوت کیسے پایا جائے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیتیں بالکل صداقت ہیں اور بعد آیتیں بالکل اشارت اور عنایت ہیں، جسے علماء مفسرین کرام بھی جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت جو سورہ بقرہ کی 30ویں آیت ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ هم یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اے نبی جو کچھ آپ کے اوپر اتارا گیا، جو کتابیں آپ کے اوپر نازل کی گئی اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبل، اور جو کچھ اتارا گیا آپ سے پہلے نبیوں کے اوپر جتنی کتابیں اتاری گئی ان تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فوراً کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھنے والا ہے۔ اب یہ آیت بالکل صراحت موجود نہیں بلکہ اشارت اور عنایت یہ بتایا گیا۔ اب اس میں دو باتیں، ایک تو ایمان بالغیب کی دو چیزیں، ایک ایمان بالغیب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب قرآن کریم نازل کی گئی اس پر ایمان لے آیا۔ یہ ایمان بالغیب کا پہلا جز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کے اوپر جو قرآن جو شریعت اتاری گئی اس پر ایمان لے آنا ہر مومن پر ضروری ہے۔ پھر یہ ایمان بالغیب کا دوسرا جز ہے وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جتنے نبی حضرات انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان تمام پر ایمان ہو، ان کے اوپر جتنی کتابیں، جتنے صحائف، جتنی کتابیں نازل ہوئی، چھوٹی بڑی آسمانی کتابیں، ان تمام پر ایمان ہو۔ تو بات کمپلیٹ ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ یہ ایمان بالغیب کا جو جز ایسا ہے کہ جس میں پوری بات آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے حضرات انبیاء علیہ السلام آئے تو ان پر جتنی کتابیں نازل ہوئی ان سب پر ان کا ایمان ہے۔ وما انزل من قبل، وبالآخرۃ هم یؤمنون، فرمایا کہ آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا حضرات انبیاء کا تسلسل، حضرات انبیاء علیہ السلام کا نورانی شجرہ اور آپ کا یہ سلسلہ الذهب مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وبالآخرۃ هم یؤمنون، اب قیامت کیا ہے؟ اب قیامت کو ایمان لے آؤ۔ تو یہ قرآن کریم کی نزاکت، قرآن کریم کی اصطلاح، اسے سمجھنا علماء جانتے ہیں۔ تو کتنی باریکی سے، کتنے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کو ثابت کیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے اندر پہلی آیت لی، پہلی دلیل لے کر لیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اور میں نے شروع میں جو حدیث پڑھی، مشکات کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا وساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے دو انگلیاں ہیں۔ تو یہ آیت اور اس حدیث کو جوڑنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے اور اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا سوائے قیامت کی۔ قیامت نہیں آئے گی، اس کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے۔ وما انزل من قبل، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ وما انزل من بعدی کہتے، من قبلی کا کے بجائے من بعدی فرمایا، لیکن نہیں، یؤمنون بما انزل الیک یہ بھی مکمل ہو گئے، وما انزل من قبلی یہ بھی کمپلیٹ ہو گئے، سب مکمل ہو گئے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا تسلسل، آپ کے وجود تسلسل آنا بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب کوئی چیز نہیں آئے گی وَبِالْآخِرَةِ
آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ اس میں 3 باتیں ہیں، اس کی تشریح کا وقت نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ فرمایا کہ تم میں سے کسی مردوں کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں جتنے آپ کے لڑکے پیدا ہوئے 1 یا 2 3 اختلاف ہے تو ان تمام کا انتقال ہو گیا بچپن میں شیخ علی کے زمانے۔ آپ کی سب جتنی بیٹیاں ہیں 4 بیٹیاں موجود، اور آپ کا جو خاندان چلا ہے، جو سلسلہ نسب چلا ہے، آپ کی بیٹیوں سے چلا ہے، حضرت فاطمہ سے چلا ہے۔ تو تم میں سے کسی مرد کے وہ باپ ہونے کے، تو ایک بات کیوں کہی گئی؟ اب وہ ہمارے جو کہ عنوان اس سے متعلق نہیں تو اس کی بات الگ۔ تو ایک بات تو اللہ نے فرمائی، پھر دوسری بات فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول ہے تو بات مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ لیکن اللہ نے پھر کہا کہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان 2 جملوں کو ایک کے بعد دیگر لے کر لایا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ بھی نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب اللہ کے رسول جتنے انبیاء آئے سب ختم ہو گئے، سب کا دورانی سلسلہ شجرہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد وہ خاتم النبیین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ثابت کی ہیں، ایک نبوت کو اور دوسرا ختم نبوت۔ 2 عنوان الگ الگ ہیں۔ اللہ کے رسول سے کہہ کر یا نبوت کو ثابت کر رہے ہیں، نبوت عام ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اللہ کے رسول حضرات انبیاء ہیں، یہ نبوت کو اللہ ثابت کر رہا ہے۔ لیکن مزید یہ کہا کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ذات ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خاتم النبیین بھی ہے۔ ہم میں نبوت کا ایمان ضروری۔ اب یہاں بات آ گئی تو اب بات سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ایمان ہوگا وہ ایمان 2 طرح ہے۔ ایک اللہ کے نبی کو نبی بھی مانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانے، تب جا کر ایمان کامل ہو۔ آپ کو مثال سے بات سمجھاؤں، اگر کوئی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہے، پھر جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہتا ہے، لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ اللہ کے نبی کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی مانتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کو خاتم النبیین نہیں مانتا ہے، صرف نبی مانتا ہے، تو وہ مومن نہیں ہے بلکہ وہ کافر۔ تو نبوت کو بھی مانے، ختم نبوت کو بھی مانے۔ اس بعد علماء نے مثال دے کے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے، جسے ہم توحید کہتے ہیں، یہ توحید اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اس کے علاوہ اللہ کے 99 صفات ہیں، اللہ رزاق ہے، اللہ عالم ہے، اللہ وہاب ہے، ستار ہے، غفور ہے، ودود ہے، سب کچھ اللہ مالک یوم الدین ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو ایک بندہ اللہ کو اللہ مانتا ہے اور مالک مانتا ہے، وہ رازق مانتا ہے، وہ قہار جبار مانتا ہے، لیکن توحید کو نہیں مانتا۔ اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے، تو بتاؤ مسلمانوں، اگرچہ کہ وہ اللہ کو رازق مانتا ہے، اللہ کو رزاق مانتا ہے، اللہ کو قہار جبار مانتا ہے، لیکن اللہ کی توحید کو توحید پر ایمان نہیں، اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ ایک ہے، ہونے والا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ تو اسی لیے عیسائی مسلمان نہیں، وہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ وَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، تحقیق کہ وہ لوگ کافر ہیں۔ اللہ نے کہا کہ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں کا تیسرا، اللہ 3 میں کا تیسرا۔ تو اللہ تعالیٰ ابھی اللہ ہے، حضرت عیسیٰ بھی اللہ ہے نعوذ باللہ، اور ان کی والدہ مریم بھی، تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ وحدانیت کے قبول نہیں ہے۔
نبوت کا انکار کرے، نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے گا، نعوذ باللہ دوسرے نبی کو نبی مان رہا ہے، یہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کہیں کوئی دوسرا نبی آئے گا تو پھر وہ مومن نہیں ہوگا، وہ کافر اور دجال ہوگا۔ تو آج یہی ایک باریک بات ہم نوجوانوں کو اپنے بچوں کو سمجھانا، اب ان کے ذہنوں میں یہی باتیں سمجھائی جاتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو نبی نہ کہاں انکار کریں۔ اب ایک نوجوان کالج کا پڑھا ہوا ہمارے بچے اور بچیاں اگر ان کے سامنے بات کریں کہ ہم تو نبی کو نبی مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ ہمارا ایمان کلمہ پڑھ کے سناتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ دیکھو احمد ان کے بعد ایک نبی ہے، نعوذ باللہ مرزا ان کے بعد ایک نبی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے اور ان کی دماغوں کی طرح خراب کیا جا رہا ہے۔ اب جس کے پاس نوجوان جس کے پاس کوئی تعلیم نہیں، اگر تعلیم ہے تو دنیاوی عصری تعلیم ہے، اب وہ کھٹپٹا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اب وہ کوئی فیصلہ کر نہیں پاتا، اب کہتے ہیں کہ بات تو ٹھیک، نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے۔ اس طرح ان کی ذہن سازیاں کی جا رہی ہیں۔ تو اس طرح ہر طرح سے یہ فتنے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے بنگلور میں ایک دو سال پہلے یہ فتنہ شروع ہوا اور کہیں بنگلور میں یہ فتنہ ہوا، کہیں شیموگا کے اندر یہ فتنے ہوئے۔ میں دور کی بات نہیں کرتا، ہمارے خود کو جواب کی بات نہیں کرتا۔ تو بات ہمارے علماء وقت کرتے ہیں، ان کو پکڑا اور ان کو وہاں سے ان کو لے کر گئے، پولیس کے حوالے کی، تو بات کی بات ہے۔ لیکن تو ہمارے درمیان لے کر اس طرح ہمارے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، یہ منافق بن کر ہمارے ساتھ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی ذہنیت کیا ہے، شکیلیت کی ذہنیت ہے، مرزائیت کی ذہنیت ہے، احمدیت کی ذہنیت ہے، کوئی حامیدیت کی ذہنیت رکھ کر ساتھ رہ رہا ہے، سب کے ساتھ بھی جڑ کر بڑے اخلاق کے ساتھ لیتے ہیں اور ان کو کبھی ہمارے نوجوانوں کے ساتھ بھی جڑ کر لیتے ہیں، کھانے میں اپنے گھر کو دعوت دے کر جاتے ہیں، تو یہاں تک کہ دھیرے دھیرے ان سے محبت ہوتی ہے تو پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دھیرے دھیرے کر کے وہ اس طرح ان کی باتوں کو شامل کرتے ہیں۔ میرے دوستو ان سے بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ ہمارے نوجوان خصوصاً ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بچے جن کی مستقبل بہت لمبی ہے، ان کی زندگی ابھی بہت لمبی ہے، وہ ابھی 17-18 سال کے 15-16 سال کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ابھی کالج کے دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ان کے سامنے نئے نئے فتنے آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا شکلیت ہے۔ جب اس قسم کی بات ہوتی ہے، اس سے پہلے کے بعد میں کہہ رہا ہوں، ایک نوجوان آپس میں کہ کیا حضرت بیان میں یہ مرزا قادیانی کیا بیان ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب بتاؤ کہ ان کو سمجھائیں کیسے؟ اب یہاں آدھا گھنٹہ ہم بیان کریں، آدھا گھنٹہ ہم ان کو سمجھائیں اور پیچھے باہر جا کر بچے آپس میں بات کریں، کیا مولانا نے کیا بات، امام صاحب نے کیا بات، حضرت قادیانی فتنہ قادیانی ہے کیا؟ اب اس کا پتہ ہی نہیں کہ ہم سمجھائیں کیسے۔ اس لیے میرے دوستوں ماں باپ کی ذمہ داری تو پہلی بات کو سمجھے، ختم نبوت کو سمجھے اور اپنی اولاد کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھائے اور سمجھائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کو سمجھائیں، مکی دور ان کو پڑھائیں، مدنی دور ان کے حالات و واقعات ان کے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے بتائیں۔ تو روزانہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو لے کر تعلیم کی شکل میں یا کوئی اور پڑھنے کی شکل میں بیٹھ کر ان سے کچھ بات ہو جائے۔ ہم گھروں کے اندر ٹیبل میں کھانے میں تو جمع ہوتے ہیں یا ایسی گپ شپ میں جمع ہو جاتے ہیں، نہیں مہمان آتے ہیں تو گھنٹے گھنٹے ان سے بات کرتے ہیں، تو یہ اپنا وقت اسی طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ وقت تو ضروری ہے کہ گھر کے اندر اپنے بچوں کو بچیاں ان کو لے کر ان کو سمجھائیں، کوئی کتاب کی شکل میں، کوئی دین کی بات کی شکل میں، ایک تھوڑی دیر تعلیم ہو 5-10 منٹ، پھر اس کے بعد باپ یا ماں یا جو سمجھا سکتے ہیں ان کو ایسے زبانی موٹے موٹے الفاظ میں سمجھائیں، روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک بات ان کو سمجھائیں، اسٹپ پر اسٹپ سمجھائیں، پھر ورنہ نہیں سمجھیں گے، پھر گھر کے باہر ختم کر دیں گے تو یہی تو فتنوں کے شکار ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس ڈگریاں انگریزی میں اچھی طرح بات کر رہے ہیں، جنرل نالج ہے، لیکن یہ چیزوں سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ یہ بچے کو غسل معلوم نہیں، غسل کے فرائض معلوم نہیں، نماز کے فرائض معلوم نہیں، وضو کے فرائض معلوم نہیں، ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، اب وہ کیسے پتہ چلے گا کہ قادیانی کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے جب یہ چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں ہیں تو بنیادی باتوں میں یہ بات ختم نبوت ہے، ختم نبوت الگ
اگر سب کچھ ہے ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ہے تو سب کھو کر آئے گا. یہ بنیادی ایمان ہے. تو اگر ختم نبوت ہم نہیں جانیں گے، اپنے بچوں کو ہم نہیں سمجھائیں گے، اپنے بچوں کو ہم نہیں پڑھائیں گے، ان کے دینی علم کو نہیں سمجھائیں گے، تو پھر آگے بہت مشکل ہو جائے. جب ایک مرتبہ وہ کسی کے چنگل میں آ جائے، کسی کے پنجے میں پھنس جائے، تو یہاں سے نکالنا بڑا مشکل ہو جائے. مہینے بیت جائیں گے، لیکن آپ کا بچہ ایک مرتبہ اگر ذہنی اعتبار سے کنٹرول ہو گیا تو پھر دوبارہ اسے اپنے راستے پہ لانا بہت مشکل، بہت مشکل. آج کا دور ایسا ہے، اس میں صاف صاف کیا. تو یہ جو ذہنی اعتبار سے انقلاب، ذہنی اعتبار سے کنورٹ کیا جا رہا، تو اس لیے دشمن کو سامنے آنے کی ضرورت ہے. میں مطلب کی تفصیل میں یہ بات کرتا ہوں. تو آج رات کی 11 بجے کے بعد ایک نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا جا رہا ہے، جو لندن اور یورپ سے جو نیٹ ورک پھیلایا جا رہا ہے کہ جو انڈیا کی طالب علم کے اعتبار سے 11 بجے یا 10 بجے کے بعد وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان کا سبق ہوتا ہے، ان کا لیکچر اس میں ہوتا ہے، اور وہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر ہمارے ذہنوں، ہمارے بچوں کی ذہنوں کی سازش کر رہے ہیں. وہ ریموٹ اس کے ہاتھ میں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے میں انٹرنیٹ ورک پھیلا ہوا ہے. ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اس نیٹ ورک میں باقاعدہ شریک ہو رہے ہیں. عشاء کے بعد بند کمرے کے اندر اپنا وہ لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ کہیں سے بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے اور پوری ذہن سازی ہو رہی ہے. یہ ہو رہا ہے کئی دنوں سے، کئی سالوں سے چیزیں ہو رہی ہیں، ہمیں آج تک پتا نہیں. اسی حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث بولتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے، یشبہ الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویشبہ کافرا. صبح کا مسلمان شام کو کافر ہو جائے گا، شام کا مسلمان صبح کو کافر ہو جائے گا. یہ ذہنی اعتبار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، ذہنی اعتبار سے کنٹرول ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. یہ ذہنی انقلاب بڑا خطرناک ہے. اس سے اپنے بچوں کو اپنا کنٹرول رکھے. جبکہ بچے ابھی آپ کے پاس ہیں، آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں، آپ کے گھر میں ہیں، آپ انہیں سمجھائیں، آپ انہیں کو سمجھا کر دینی اور دنیا کی باتیں ان کو سمجھاتے رہیں، تو پھر بچے ہمارے دھیرے دھیرے ہمارے کنٹرول پہ رہیں گے. ہم بچوں کو اتنا خرید کریں کہ ہر بچہ اپنے ماں باپ سے کوئی بھی بات نہ چھپائے، کوئی بات مشورے کی وجہ نہ کرے. اتنا تو ہم خرید کریں. ورنہ تو یہ کہ باپ بیٹے کے درمیان دوریاں، ماں بیٹی کے درمیان دوریاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بچہ اپنے باپ کو کھل کر نہیں بول رہا، کوئی چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو کھل کر کوئی بات نہیں بول رہا، جس کی وجہ سے وہ اس طرح دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ذہنی اعتبار سے کنورٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ دوسرے ایک لمبا ہوا ہے، انشاءاللہ آئندہ 2-3 جمعے تک اسی عنوان پر انشاءاللہ آپ کے سامنے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی کی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولی امت مسلمہ کو اقتدار سے بچائے، اقتدار کی ہواؤں سے